ملک میں سیاسی دھما چوکڑی، قانونی محاذ آرائی اور اقتدار سے چمٹے رہنے کی خواہش نے معیشت کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ پاکستان کی معیشت ڈیفالٹ کے دہانے پر ہے اور IMF پروگرام نہ جانے کہاں لاپتہ ہو چکا ہے۔ ملک میں کس جگہ، کب اور کیسے، کس تاریخ کو الیکشن ہو، PDM کی حکومت رہے یا PTI اقتدار میں آئے، فی الحال ایک عام آدمی کو اس سے کوئی غرض نہیں۔ ملک ڈیفالٹ ہو نہ ہو، مہنگائی سے ایک عام پاکستانی دیوالیہ ہو چکا ہے، جبکہ صنعت و کاروبار خون کے آنسو رو رہے ہیں۔ ملک کی معیشت کے تمام آشاریے بھی تباہ کن ہیں۔ ڈالر کا ریٹ، شرح سود، مہنگائی نے تمام اگلے پچھلے ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ آج روپیہ ڈالر کے مقابلے میں ایک بار پھر فری فال کا شکار ہوا۔ انٹر بینک میں ایک موقع پر ڈالر 4 روپے تک مہنگا ہو چکا تھا۔ PDM کی حکومت آنے کے بعد ڈالر 104 روپے مہنگا ہوا ہے اور روپے کی قدر 58% گھٹی ہے۔ عمران خان کی رخصتی کے وقت ڈالر 182 روپے 92 پیسے کا تھا۔ آج انٹر بینک میں ڈالر 287 روپے اور اوپن مارکیٹ پہ 300 روپے تک جا پہنچا۔ جب وزیر اعظم شہباز شریف نے حکومت سنبھالی اس وقت مہنگائی کی شرح 13.4% تھی، جو تقریباً 3 گنا اضافے کے بعد 35.4% ہو چکی ہے۔ شہباز شریف جب اقتدار میں آئے تو شرح سود 12.25% تھی، جو آج 1% اضافے کے بعد 21% ہو چکی ہے۔ یہ ملک کی تاریخ کا ایک نیا ریکارڈ ہے۔ پچھلے ایک سال میں شرح سود میں 8.75% اضافہ ہوا ہے۔ شہباز حکومت میں کراچی سے خیبر تک عوام مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں اور ایک سال میں آٹا 88% مہنگا ہوا ہے، چینی 39%، پیٹرول 81%، ڈیزل 103%، بجلی اوسطاً 68% مہنگی ہو چکی ہے، گیس کی قیمتیں 112% بڑھی۔ شہباز حکومت کے ایک سال کے دوران معاشی اعداد و شمار اور قیمتوں میں زمین آسمان کا فرق آ گیا اور پاکستان کی آمدن و اخراجات کی کایا پلٹ گئی۔ نہ مہنگائی قابو میں آئی اور نہ ہی معیشت سنبھلی۔ شہباز حکومت موجودہ اقتصادی میدان میں چاروں شانے چت ہو گئی۔ عمران خان کے دور میں جو معیشت 6% ترقی کی رفتار دکھا رہی تھی، اب سسکتی ہوئی اس مالی سال 4% تک پہنچنے کے لیے ہاتھ پیر مار رہی ہے۔ ایک سال میں اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹرز کا سرمایہ آدھا ڈوب گیا۔ شیئرز کی مالیت 42 ارب ڈالر سے کم ہو کر 21 ارب ڈالر رہ گئی۔ دوسری جانب PDM حکومت میں امریکی کرنسی بلندی کے تمام ریکارڈ توڑتی ہوئی۔ انٹر بینک میں 182 روپے 92 پیسے سے بڑھ کر 287 روپے 29 پیسے کی نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ ملکی زر مبادلہ ذخائر زوال کا شکار ہیں۔ یہ موجودہ حکومت میں 17 ارب ڈالر سے گر کر 9.8 ارب ڈالر رہ گئے۔ بینکوں سے قرض لینے والوں کا ایک سال میں سارا حساب کتاب بگڑ گیا۔ بنیادی شرح سود 12.25% سے بڑھ کر ریکارڈ 21% ہو گئی۔ ایک سال قبل بڑی صنعتوں کی پیداوار میں 15% سے زائد کا اضافہ دیکھا جا رہا تھا، جبکہ اب یہ شرح لگ بھگ 8% منفی ہو چکی ہے۔ جب عمران خان وزارت عظمیٰ سے رخصت ہوئے تو مہنگائی کی رفتار 13.4% تھی، جبکہ آج یہ 35% سے تجاوز کر چکی ہے۔ چکی کا آٹا اس عرصے میں 85 سے بڑھ کر 160 روپے کلو، چینی 90 سے 125 روپے کلو، کوکنگ آئل 540 سے بڑھ کر 660 روپے لیٹر ہو گیا، پیٹرول 150 سے بڑھ کر 272 روپے لیٹر، ڈیزل 144 روپے کے بجائے 293 روپے لیٹر ہو گیا۔ تشویشناک بات یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک کے پاس زر مبادلہ کے ذخائر محض 4.2 ارب ڈالر ہے، جبکہ تقریباً 5 ارب ڈالر کی 34,000 LCs پورٹس پر پھنسی ہوئے ہیں اور LCs پر کرفیو نافذ ہے۔ ہنوز یہ کرفیو برقرار ہے۔ اس مالی سال کے ابتدائی 9 مہینوں میں FBR کی ٹیکس آمدن میں اپنے ہدف سے 278 ارب روپے بھی کم ہو چکے ہیں۔ پاکستان کی ایکسپورٹس میں مسلسل 7ویں مہینے تنزلی ہے، جو کہ پچھلے مہینے مارچ میں تقریباً 15% گر گئی۔ ایپٹما کے مطابق ٹیکسٹائل سیکٹر سے وابستہ 70 لاکھ ملازمین بے روزگار ہو چکے ہیں۔ ملک کی موبائل فون انڈسٹری عروج پانے سے پہلے ہی زوال کا شکار ہو چکی ہے۔ ملک کے تقریباً 30 موبائل فون اسمبلی یونٹ بند ہو چکے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مینوفیکچررز خام مال کی امپورٹس کلیئر نہیں کروا پا رہے، جس سے ہزاروں انجینئرز کا مستقبل داؤ پہ لگ گیا ہے۔ اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہوگی کہ عید سے قبل متعدد کمپنیز نے ملازمین کو اپریل کی آدھی تنخواہیں دے کے فارغ کر دیا ہے۔ فارما انڈسٹری تباہی کا شکار ہے، اس کی اپنی وجوہات ہیں اور یقیناً جس حکومت نے جو فارما
پروڈکٹس کی قیمت رکھی ہوئی ہے اس پر وہ بیچ ہی نہیں سکتے، ان کے لیے کسی صورت میں وہ پاسبل نہیں ہے کہ اس قیمت پہ بیچے، جس کی وجہ سے دباؤں کا شدید فقدان ہے۔ آٹو انڈسٹری جو ہے وہ اس وقت جس انداز سے گزر رہی ہے وہ کسی سے چھپی نہیں ہے، اب تقریباً آدھی سے بھی کم ہو چکی ہے آٹو انڈسٹری کی جو پروڈکشن ہے۔ پاکستان کی معاشی صورتحال جسے معاشی ماہرین برنک کہتے ہیں، کوئی برنک پر ہے، کوئی کہتا ہے کہ ڈیفالٹ کے بالکل قریب کھڑے ہیں، اور دوسری جانب یہ کیفیت ہے جو کہ اس کی گواہی ہر پاکستانی دے رہا ہے۔ ان موضوعات پہ بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہے ممتاز نامور سینئر ماہر معیشت سابق وزیر خزانہ ڈاکٹر سلمان شاہ، اور ہمارے ساتھ ہیں جناب عزیر یونس جو کہ ڈائریکٹر ہے فار پاکستان ایٹ دی اٹلانٹک کاؤنسل ساؤتھ ایشیا تھنک ٹینک ہے، واشنگٹن ڈی سی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں عزیر یونس صاحب۔ پہلے میں چاہوں گا عزیر یونس صاحب آپ ہمیں بتائیے کہ وہاں واشنگٹن میں کیا خبریں ہیں پاکستان؟ اب تو یہاں پہ ہورائزن پہ بھی آئی ایم ایف کہیں نظر نہیں آ رہا، اس کی کوئی بات بھی نہیں کرتے۔ اب سے کچھ عرصے پہلے تک تو وزیر اعظم ہر تھوڑے دن بعد کہتے تھے کہ کچھ دن میں آئی ایم ایف پروگرام کے سلسلے میں ایس ایل اے وغیرہ ہونے والا ہے۔ ڈار صاحب تو پتہ نہیں 10 فروری کو انہوں نے کہہ دیا تھا کہ 3-4 دن میں ہونے والا ہے، لیکن اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ پروگرام جیسے کہ اب اس کا وجود ہی نہیں ہے، یہ انڈر ڈسکشن ہی نہیں ہے۔ کیا وہاں پہ خبریں ہیں واشنگٹن میں؟ جی دیکھیں، واشنگٹن میں تو ڈار صاحب نے آنا ہے آئی ایم ایف ورلڈ بینک کی جو میٹنگز ہیں اس کے لیے، لیکن آئی ایم ایف سے بڑھ کے اب بات اس لیول پہ آ گئی ہے کہ جو بین الاقوامی کمپنیز ہیں جن کی یہاں آفیسز ہیں واشنگٹن میں، وہ اب پوچھ رہے ہیں کہ بھائی ہماری سپلائی چین جو ہے پاکستان میں حال برا ہے، پیسے کی ریمیٹنس نہیں ہو رہی، ایل سی نہیں کھل رہی جیسے آپ نے کہا، کانٹریکٹر جو ہیں انہوں نے پیمنٹ نہیں کی 6-8 مہینے سے، تو پھر اب ہم کیا کریں؟ تو امریکی کمپنیز کا بھی جو ہے ایک طرح سے پیشنس از اپ، اور وہ بھی اب آئی ایم ایف سے آگے بڑھ کے یہ سوچ رہے ہیں کہ پاکستان کا کیا سری لنکا جیسا حال ہوگا کہ نہیں، کیونکہ 6 سے 8 مہینے گزر چکے ہیں، ان کے آپریشنز امپیکٹڈ ہیں، ان کے پیسے واپس نہیں آ رہے، ان کی ایل سیز نہیں۔ ڈاکٹر بات کر رہے ہیں کہ جو آئی ایم ایف پروگرام کہیں لاسٹ ہے، پھر ہمارے جو کی ایلائز ہیں جو کہ جن کی فائنینشیل سپورٹ ہمیں ہمیشہ ملتی ہے وہ اس وقت بالکل ہمارے قریب نہیں آ رہے ہیں، تو یہ پولیٹیکل ٹرموائل اور بلکہ ایک پولیٹیکل کیوس پاکستان میں ہم دیکھ رہے ہیں، تو وہ کتنا امپیکٹ کر رہا ہے پاکستان کی اس معاملے میں پاکستان کی، اور یہ کتنا جو ہے وہ ڈینجرس ہے اس حوالے سے کہ جو آگے ہمارے حالات ہیں اگلے 1-2 مہینے کے اندر جو ہمیں ایکسٹرنل لائبلٹیز جو ہیں ہمارے سامنے کھڑی ہوں گی، ہمیں پیمنٹس کرنی ہے، تو وہ کتنا امپیکٹ کرے گا اور کتنا ضروری ہے یہ ہمارا پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہو انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے؟ پولیٹیکل انسرٹنٹی تو آبویسلی پچھلے 1 سال سے اگر ہم شروع کریں کہ جو فلی فنڈڈ پی ٹی آئی کے بقول فیول سبسڈی تھی وہاں سے کہانی شروع ہوتی ہے، ایٹ لیسٹ ان دا ریسنٹ ٹرم، اس سے پیچھے بھی ہم جا سکتے ہیں، لیکن وہاں سے اگر شروع کریں تو کہانی شروع ہوتی ہے، آئی ایم ایف پروگرام آف ٹریک ہوتا ہے، اس کے بعد شہباز شریف صاحب کی حکومت جو ہے 2 مہینے لگا دیتی ہے ڈیسیجن میکنگ میں، اور اس کے بعد جب آئی ایم ایف آن ٹریک آتا ہے تو اسحاق ڈار کو لنڈن سے فلائی ان کروا دیا جاتا ہے جیسے ان کے پاس کوئی جادو کی چھڑی ہے، اور اس کے بعد جو ہے کریڈیبلٹی بالکل ختم ہو گئی۔ لیکن میں اس سے ایک بات ایڈ کروں گا کہ یہ صرف انسرٹنٹی یا انسٹیبلٹی نہیں ہے، یہ اس حکومت کی نالائکی ناکامی کی وجہ زیادہ ہے کہ انہوں نے جو ڈیسیجنز لینے تھے، جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ پروڈنٹ مائکرو اکنامک ڈیسیجنز تھے، یا ایک ایسے ڈیسیجنز تھے جو لوگ سالہ سال سے کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ ڈیسیجنز لیں، وہ انہوں نے نہیں لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ڈالر کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا، اسحاق ڈار کے آنے کے بعد ایل سیز روک دیں، اور تھرو دا بیک ڈور جو ہے اکانومی کو مینیج کرنے لگے۔ تو جب آپ کے پاس خود ہی ایک روڈ میپ نہیں ہو، حکومت کو کسی نے روکا نہیں کہ وہ روڈ میپ پیش کریں، انہوں نے فیول کی سبسڈی اناؤنس کر دی 3 ہفتے پہلے جب آئی ایم ایف کی ڈیل ہوئی نہیں تھی، تو اس نے بھی آئی ایم ایف کو اپسیٹ کیا۔ آپ کے جو الائڈ ملک ہیں، چین ہو گیا، سعودی عرب ہو گیا، ان کی جو ڈیمانڈز ہیں وہ آپ پوری کر نہیں سک رہے، سعودی کہتے ہیں ہم انویسٹ کریں گے، آپ کہتے ہیں ہمیں بلینک چیک لکھ کے دے دیں۔ تو یہ ساری چیزیں پولیٹیکل انسٹیبلٹی نے تو کمپلیکیٹ کیا، ضرور کیا، لیکن ہمیں یہ بات کرنی چاہیے کہ اس حکومت کی اپنی نالائکی، ناکامی اور ایک ایسی پالیسی جسے اسحاق ڈار نے چلایا ہے، اس نے اس معیشت کو تباہ و برباد ابھی ہم ایک اتنی گریو سچویشن میں آئی ایم ایف کے ساتھ ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب، اور ظاہر ہے کہ ہماری انٹرنل انفلیشن وغیرہ کے بڑے کرٹیکل ایشوز ہیں، اور اسی دوران یہ ایک بڑی سبسڈی ہے فلور کے حوالے سے جو آٹا بانٹ رہی ہے حکومت، اور اس میں آپ نے دیکھا کہ کیا ہوا ہے، 22 لوگوں کی اب تک جانیں جا چکی ہیں، درجنوں 20 لوگ زخمی ہو چکے ہیں۔ کیوس ہوتا ہے جہاں پر یہ آٹا بانٹا جاتا ہے، اور پھر اس میں
کوئی 150 ارب روپے کی بات ہو رہی ہے، اس کی سبسڈی ہے. یہ چیزیں بھی ایسی ہیں جو کہ جب آپ آئی ایم ایف پروگرام کے اندر ہوں تو بادر کرتی ہیں آئی ایم ایف کو؟ دیکھیں یہ تو اگر ہم ڈائریکٹلی BISP کے ذریعے پیسہ دے دیتے تو آئی ایم ایف کو کوئی اعتراض نہیں ہونا ایسی چیز پہ، اور اس کے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ فائنینسنگ ارینجمنٹ کرنی پڑتی ہے کہ کوئی اور خرچہ کم کرنا پڑتا ہے، کیونکہ آئی ایم ایف نے ہمیشہ کہا ہے کہ آپ کا سیکیورٹی نیٹ جو ہے غریبوں کے لیے وہ بڑا اسٹرانگ ہونا چاہیے، اور اس میں اضافہ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کر سکتے ہیں بشرطے کہ آپ کہیں اور سے کچھ کمی کریں. سو وہ تو ایشو نہیں ہے. آئی تھنک کہ یہ جو جس طریقے سے دے رہے ہیں یہ بہت بڑا ایشو ہے، کیونکہ اس سے بہت لوگوں کی جانیں بھی جا رہی ہیں اور وقت بھی بہت ضائع ہوتا ہے، اور ایک آئی تھنک ان نیسیسری یہ کر رہے ہیں کام جو کہ بڑی آسانی سے آپ ڈیجیٹلی کر سکتے تھے، BISP کے تھرو کر سکتے تھے. ہیونگ سیڈ آل آف دس، آئی تھنک کہ اگر ہماری یہ جو اب لیٹسٹ سچویشن ہے الیکشنز کے بارے میں اگر یہ ہم سارٹ آؤٹ نہیں کریں گے تو ٹوٹل امپلوژن ہو جائے گا. کامران خان صاحب پھر کوئی آپ کے نزدیک بھی نہیں آئے گا، کیونکہ پھر کوئی پتہ نہیں ہے کہ پاکستان میں آگے چل کے کس قسم کی حکومت ہوگی، مارشل لا لگے گا یا کوئی اور ان کانسٹیٹیوشنل باتیں ہوں گی، سپریم کورٹ کا کیا بنے گا، اداروں کا کیا بنے گا. تو یہ تو ٹوٹل میلٹ ڈاؤن کی طرف جا رہے ہیں. سو آئی تھنک کہ اس ڈیسیجن جو سپریم کورٹ کا ہے اگر اس کا فائدہ اٹھا کے ایک اسموتھ آگے روڈ میپ دے دیں اور الیکشنز ہونے شروع ہو جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک نئی گورنمنٹ الیکٹڈ گورنمنٹ آنی شروع ہو جائے فیڈرل میں بھی اور پروونسز میں بھی، تو آپ کا پولیٹیکل جو اس وقت رسک ہے وہ خاصا کم ہوگا. آج ہی میں دیکھ رہا تھا ہمارا جو بانڈ 2024 میں میچور ہو رہا ہے وہ $100 کا جو بانڈ ہے وہ $45 میں بک رہا ہے. اتنی زیادہ ڈسکاؤنٹنگ کبھی نہیں ہوئی پاکستان کی بانڈز کی. تو یہ جو پولیٹیکل ٹرموائل ہے اس وقت، پولیٹیکل کیوس ہے یونس صاحب، بسائیڈ اکانومی اور بسائیڈ آئی ایم ایف ہے، ویسے واشنگٹن میں ڈو دے کیئر، ڈو دے بادر کہ کیا ہو رہا ہے وہاں پر، اور سوچ ہے ایز فار ایز دس پولیٹیکل اس وقت کی جو کیفیت ہے ملک کے اندر اس حوالے سے؟ پاکستان کو یا ساؤتھ ایشیا کو جو لوگ فالو کرتے ہیں، حکومت میں ہو، بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے اندر ہوں یا اس کے باہر ہوں، کنسرن تو ڈیفینیٹلی ہے. لیکن ہمیں یہ بات بھی یاد رکھنا چاہیے کہ امریکہ کے افغانستان سے نکلنے کے بعد ایک پرسپیکٹو واشنگٹن میں یہ بھی ہے کہ پاکستان کو اپنے حال پہ چھوڑ دیا جائے. پاکستان نے اپنی چوائسز کر لی ہیں میک، اور پاکستان کا جو ایلائی ہے چین، اگر وہ پاکستان کو پیسے نہیں دے رہا تو پھر امریکہ کو اس میں زیادہ پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. ویسے ہی امریکہ کا نام بدنام ہوتا ہے، کبھی عمران خان صاحب کہہ دیتے ہیں سازش کی گئی، کبھی کوئی حکومت کہہ دیتی ہے ہم سے نیوکلیئر ایشوز پہ، ساکھ کہہ دیتے ہیں ہمارے نیوکلیئر ایشوز پہ پریشر ڈالا جا رہا ہے. تو یہ ایک بائیڈن ایڈمنسٹریشن کا پرسپیکٹو ہے کہ ان اٹینشن ٹورڈز پاکستان از دا رائٹ اپروچ، کہ یعنی کہ پاکستان کے ساتھ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ لیول پہ انگیج کیا جائے، اگر آئی ایم ایف کے ساتھ کوئی بات چل رہی ہے تو انگیج کیا جائے، لیکن زیادہ آگے بڑھ کے مدد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ پاکستان کے اپنے دوست ممالک بالخصوص چین اور سعودی عرب اگر خود آگے نہیں بڑھے تو امریکہ تو ویسے ہی محلے میں بدنام ہے، تو اس کو آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایک ڈومیننٹ پرسپیکٹو ہے.